بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی سورہ فجر کی آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے، اور ان آیات مبارکہ میں ولیال عشر سے مراد مفسرین اکرام کے یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی اہمیت کے پیش نظر ان راتوں کی قسم کھائی، ولیال عشر. ہم جن ایام اور جن راتوں سے گزر رہے ہیں یہ عشرہ ذی الحجہ کے دن اور رات ہیں، جس کی ایک رات گزر گئی اور ایک دن گزر گیا. آج دوسری شب ہے اور کل انشاءاللہ دوسرا دن ہوگا. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، کیونکہ چاند جب سے دکھائی دیتا ہے اس وقت سے رات شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کا دن وہی تاریخ ہوتی ہے جو رات گزر چکی. تو چونکہ آج یکم ذی الحج تھی اور کل چاند نظر آیا، تو جو رات گزر گئی چاند رات، وہ رات پہلے گزری اور دن بعد میں گزر گیا. تو بہرحال یہ ایام بڑی فضیلت والے ایام ہیں، راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں، دن بھی بڑے قیمتی ہیں، اور ان کی طرف نشاندہی بھی کی جاتی رہی ہے. ہر سال ہی تقریباً اس پر بیان بھی ہوتا ہے، اور وجہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ اپنی دنیا میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان فضیلتوں والے ایام سے غافل ہو جاتے ہیں، اور خیال بھی نہیں رہتا کہ یہ کس قدر عظیم الشان دن اور رات ہیں جو گزر رہے ہیں. یقیناً یہ ہمارے عام دنوں سے ہٹ کر ہونے چاہیے، عام راتوں سے ہٹ کر ہونی چاہیے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سلسلے میں جو ارشاد فرماتے ہیں، اس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ کوئی عمل صالح بھی ان ایام میں کیے ہوئے عمل صالح سے نہیں بڑھ سکتا، اور عظمت والے جو دن ہیں یہ ان سے زیادہ عظمت والا دن کوئی اور ہو نہیں سکتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی عمل صالح ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بڑھ نہیں سکتا، تو بعض صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد کا عمل بھی ان دنوں میں عمل جو کیے جاتے ہیں عمل صالح ان سے نہیں بڑھ سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ ولل جہاد، یعنی جہاد بھی نہیں بڑھ سکتا. پھر آگے فرمایا کہ الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال لے کر نکلے اور جان بھی ہار آئے اور مال بھی ہار آئے، یعنی اللہ کے راستے میں جان بھی قربان کر دے مال بھی قربان کر دے، تب تو ان دنوں میں کیے ہوئے عمل صالح کے برابر اس کا وہ عمل ہوگا، ورنہ جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل صالح کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر قیمتی یہ دن ہے اور کس قدر قیمتی یہ راتیں ہیں، اور اس پر ہمارا معاملہ کیا ہے. ہمارے لیے تو یہ وہی دن ہے جیسے عام دن ہے، وہ ویسی ہی راتیں ہیں جیسے عام راتیں ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ان راتوں کی بڑی قدر و قیمت ہے، ان دنوں کی بڑی قدر و قیمت ہے. تو اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد پر عمل کر لیں جس پر آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں تم تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر کی کثرت کیا کرو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کی تم کثرت کرو. سبحان اللہ بکثرت پڑھو، الحمدللہ بکثرت پڑھو، لا الہ الا اللہ بکثرت پڑھو، اللہ اکبر بکثرت پڑھو. اور میں نے ایک بیان میں غالباً یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اس کے علاوہ بھی عمل صالح ہیں
کسی کو خیر خواہی کے ساتھ صحیح مشورہ دے دینا، صحیح بات کہہ دینا، کسی کی جو ہے وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دینا، راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ سب عمل صالح۔ اپنی اولاد کی تربیت کا سامان پیدا کر دینا، ان کو دین کی نصیحت کرنا، ان کو خیر خواہی کی طرف بلانا، مسجدوں میں جو ہے وقت سے پہلے حاضر ہو جانا اور جماعت سے نماز کی ادائیگی ویسے تو ہمیشہ ہی ہے لیکن اور زیادہ اہتمام کرنا، یہ سب اعمال صالح ہیں۔ تو یہ سارے اعمال وہ ہیں کہ ان دنوں میں ان کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر روزانہ جو ہے وہ عمل کر لیا کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے؟ ان کی نظر میں یہ تھا کہ احد پہاڑ کو چھوٹا سا پہاڑ تو ہے نہیں، میلوں میں پھیلا ہوا پہاڑ ہے، تو یقیناً اس کے لیے عمل بھی پہاڑوں جیسا ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر ایک رکھتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، الحمدللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ اللہ اکبر کہنا یہ احد پہاڑ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مطلب تمہاری نظر میں تو یہ معمولی سا کلمہ ہے، اللہ کہہ دینا، یہ سبحان اللہ کہہ دینا، یا لا الہ الا اللہ کہہ دینا، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ معمولی کلمہ ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ معمولی کلمہ نہیں ہے۔ اخلاص سے کہا ہوا ایک مرتبہ سبحان اللہ کا کلمہ یہ احد پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ ہے اللہ کی نظر، کیونکہ اللہ کے ہاں گنتی شمار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کیا تو اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایک کلمہ جو ہم نے کہا ہے تو کس اخلاص کے ساتھ ہم نے کہا ہے، اس لیے یہ ایام بڑے قیمتی۔ انہی عشرہ ذی الحجہ میں دیکھیں ایام حج بھی آ جاتے ہیں، 8 تاریخ 9 تاریخ 10 تاریخ یہ سب عشرہ ذی الحجہ میں آ گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان دنوں میں دعائیں بھی آدمی کو بکثرت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی، تو بعض دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان عرفات میں قبول نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ جب مزدلفہ میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر صبح آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جو دعائیں قبول ہونے سے رہ گئی تھی عرفات میں اللہ نے وہ میدان مزدلفہ میں قبول فرما دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عرفات کا اپنا مقام ہے، پھر اس کے بعد جو رات آ رہی ہے اس کا اپنا مقام ہے، تو ہر رات ایسی قیمتی رات ہے، اس لیے ان راتوں کو معمولی مت سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو چاہے 10 منٹ ہی کے لیے صحیح لیکن وقت نکالیے۔ بھائی دنیا کے لیے ہم نہ جانے کتنی محنتیں کرتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں 100-200 روپے کا فائدہ ہے یا 1000-2000 کا فائدہ ہے، اور اگر بڑھ کر 1,00,000-2 لاکھ پہنچ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، اور اگر بڑھ جائے تو پھر اور زیادہ بے چینی ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ہم اپنی ساری رات کی نیند بھی قربان کر دیتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات اگر کوئی کہے کہ بھائی صبح فجر کے بعد آ جانا میرے پاس تو میں تمہیں اتنے لاکھ روپے دوں گا، تو ساری رات خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آئی، اور ساری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزاریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ سوئے رہ جاؤں میں، کیونکہ مال ملنے والا ہے، پیسے ملنے والے ہیں۔ لیکن کاش کہ ہماری نظر میں ان راتوں اور ان کے جو ایام ہیں اور جو اوقات ہیں ان کی اہمیت ان پیسوں سے بڑھ کر ہوتی، تو یقیناً یہ پیسے تو ختم ہونے والے ہیں، کسی کے پاس اگر کروڑ ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اربوں روپے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کھربوں روپے ہیں بلکہ ڈالر ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور بالفرد اگر کھا کر خرچ نہیں کر سکا، دے کر خرچ نہیں کر سکا تو مر کر تو ختم ہو ہی جائیں گے نا۔ موت آئے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ سب کے سب یہیں رہ جائیں گے۔ بڑی سے بڑی قیمتی کار ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، فرنیچر ہے، جو کچھ بھی ہے، آنکھ بند ہوئی اور سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جو چیزیں ہمیں ملنے والی ہیں ان راتوں میں جاگنے کے نتیجے میں، اس کا اجر و ثواب کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں ان کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے کہ ہم جب دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی جو ہے وہ ساز و سامان کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر گزارا کر سکتے ہیں، جو چوکیدار ہیں وہ ساری ساری رات جاگتے ہیں، اس لیے کہ انہیں 15-20 ہزار 25 ہزار جو ہے وہ مہینے کے بعد ملنے والے ہیں۔
ایک مہینے جو تنخواہ بعد ملنے والی ہے اس کے لیے پورے مہینے جاگ کر گزارتے ہیں، ڈیوٹی ان کی، دن میں سو کے گزارتے ہیں، راتوں کو جاگ کر گزارتے ہیں، لیکن اس لیے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کرتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ ان کو فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ بھی نہیں کہتے کہ ساری رات جاگو تم، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بس رات کو جب تمہاری کسی وقت آنکھ کھل جائے تو اٹھ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو اور نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لو، رجوع کرو اللہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ایسے اعمال رکھے ہیں کہ ان کی بدولت جو ہے وہ گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً ایک روایت ذہن میں آئی کہ جب وہ ایمان لانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت ہو جاؤں آپ کے ہاتھ پر، دست حق پرست پر اسلام قبول کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا بات ہے، یہ کیا بات، یعنی میں نے تو ہاتھ پھیلایا اور تم نے ہاتھ کھینچ لیا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہی میں اسلام قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا شرط ہے؟ تو کہا وہ شرط یہ ہے کہ میں نے جتنے بھی گناہ اب تک کیے ہیں اسلام لانے کی بدولت وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں، یعنی وہ گناہ میرے ذمہ نہ رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام قبول کرنا ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے پہلے کہ جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے جو بھی برے عمل انسان نے زندگی میں پہلے کیے ہیں، جتنے گناہ کیے ہیں صغیرہ کبیرہ جو بھی کیے ہیں، وہ سارے کے سارے گناہ اسلام قبول کرتے ہی یوں سمجھیے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی آدمی بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جب آدمی حج کرتا ہے، حج کرتے ہی سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اتفاق سے ابھی میں ایک بزرگ کا بیان سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے ایک بات فرمائی اپنے والد کے حوالے سے، ان کے والد بھی بڑے بزرگوں میں سے تھے، کہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص بڑا بے وقوف ہے جو میدان عرفات میں ہو اور جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے اس وقت، یعنی میدان عرفات میں چونکہ اس نے وقوف عرفہ کیا، حج ہو گیا، اور جب حج ہو گیا تو حج جو ہے وہ انسان کے پیچھے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ تو فرمایا کہ بلکہ آگے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے میدان عرفات میں تو جتنے بھی حجاج کرام ہیں ان سب کے گناہوں کو لے کر وہ ڈوب رہا ہوتا ہے، یعنی خود تو ڈوبتا ہی ڈوبتا ہے، حجاج کرام کے سارے گناہوں کو لے کر وہ ڈوبتا ہے، وہ کہ سارے گناہ حاجیوں کے دھل جاتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا عمل ہے حج۔ ہماری نظر میں تو بظاہر یہ ہے کہ ہم خالی مکے سے مینا آ گئے، مینا سے عرفات چلے گئے، عرفات سے مزدلفہ آ گئے، مزدلفہ سے مینا آ گئے، یعنی ایک مومنٹ ہے، ایک حرکت ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ معمولی اعمال نہیں ہے، اور خاص طور پر جب ان کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کریں۔ اور ایام عشرہ ہے کتنا بڑا، 10 دن پر محیط ہے، یعنی کل چاند ہوا اور آج ایک رات دن گزر بھی گئے، یہ تو ایسے قیمتی دن ہیں لمحوں میں گزر جاتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ ایام معدودات کہلاتا ہے، گنتی کے چند دن، تو 10 دن تو بہت کم ہے، اس کا تہائی حصہ ہے، ان میں سے بھی ایک دن اور ایک رات گزر گئے۔ اس لیے ان قیمتی راتوں کی فکر کیجیے اور اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کیجیے، راتوں کو جاگ کر تہجد کی نماز پڑھیں، 2-4 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگیں، اپنی دین دنیا آخرت کے سنوارنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور اسی طریقے سے جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاجتیں رکھیں گے اس سے اعتقاد اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ اور دن میں جو ہے وہ آپ چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو روزہ رکھ لیجیے۔ البتہ ایک بات سمجھ لیجیے کہ ہر عمل کو وہی حیثیت دینی چاہیے جو ہے، یعنی فرض کو درجہ فرض کا دینا چاہیے، واجب کو واجب کے درجے پر رکھنا چاہیے،
اور اسی طریقے سنت کو سنت کے درجے پر اور مستحب کو مستحب کے درجے پر۔ بعض حضرات بعض مستحب چیزوں کو فرائض اور واجبات سے بڑھ کے بنا دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ مستحبات ہے عمل ہی کے لیے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو نہیں کرتا ہے، اس نے نہیں کیا، تو وہ قابل تعان نہیں ہے کہ اس کو تعان و تشنیع کرو کہ تم نے یہ نہیں کیا۔ اب جیسے یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ اپنے بال نہ منڈائیں، حجامت نہ کریں، اپنے ناخن نہ کاٹیں، تو ایک مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے نہیں کیا یا اپنے بال بھی منڈوا رہا ہے، ناخن بھی کاٹ رہا ہے، تو اس میں کوئی قابل تعان بات نہیں ہے، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اس درجے سے بڑھا کر فرض اور واجب کے درجے میں کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو نہیں کر رہا اس کو آپ تانے دینے شروع کر دیں کہ بھیا تم یہ کر رہا ہو، تم نے حجامت کر لی، تم نے یہ، اس طرح سے تعان و تشنیع دینا یہ ضروری نہیں۔ جیسے کوئی آدمی اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھتا تو تہجد کی نماز نفلی نماز ہے، اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا تو کوئی خدا نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہے، کرے گا تو انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ قابل تعان یا قابل تشنیع عمل نہیں ہے کہ اس کو تعان و تشنیع سے ہم نوازیں۔ اس لیے ہر عمل کو اس کے دائرے میں رکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ راتیں یہ دن بڑے فضائل والے ہیں، ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس میں کوشش کرے۔ تو دن میں اگر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کی تسبیحات، درود شریف، استغفار، ان کی تسبیحات پڑھتے رہیں چلتے پھرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ کیا ہی بات ہے۔ یعنی احادیث میں اس کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت آئی، اور ان راتوں کے جاگنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ بعض نے تو یہاں تک فرمایا کہ شب قدر کے اجر و ثواب کے برابر ہے، یعنی ان راتوں کا جاگنا یہ شب قدر کے راتوں کی برابر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ شب قدر کی رات اول تو متعین نہیں ہے، موہوم سے ہوتی ہے کہ آج بھی ہو سکتی ہے، کل بھی ہو سکتی ہے، پرسوں بھی ہو سکتی ہے، اور 29 کو بھی ہو سکتی ہے، 27 کو بھی ہو سکتی ہے، یعنی اقوال ہیں اس میں۔ بعض نے تو فرمایا کہ پورے سال میں دائر رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، پھر پورے سال میں رمضان کے مہینے میں زیادہ اذن غالب ہے، پھر پورے رمضان کے اندر بھی آخری عشرے میں، پھر آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں، پھر طاق راتوں میں بھی 27 رات میں، یعنی اس طرح سے اختصاص ہیں۔ لیکن یقینی بات پھر بھی نہیں، جبکہ یہ جو راتیں گزر رہی ہیں ان میں سے ہر رات یقینی طور پر شب قدر کی رات جیسی۔ ان راتوں کو جاگنے میں ہم تگدو کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ جو یقینی طور پر شب قدر جیسی فضیلت والی رات ہے اس میں ہم کیوں نہیں جاگتے؟ یقیناً اگر نہیں پتا اور اب پتہ چل گیا ہے، اب کوشش کیجیے، لیکن کچھ نہ کچھ کوشش کریں، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ دین کے اندر بھی ہمیں آگے بڑھنے میں جو کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کے معاملے میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنی ترقی چاہتے ہیں، لوگوں سے دعائیں کراتے ہیں، خود بھی کوشش کرتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم بالکل ٹھس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ اگر ہمت نہیں ہوتی تو اس کے لیے خود بھی دعا کریں، اور نیک اللہ کے نیک بندوں سے بھی کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ رات کو آنکھ کھل جایا کرے، دن میں ہم روزے رکھ لیں، آپ دعا کریں، اور خود بھی اللہ سے رجوع کریں کہ یا اللہ یہ اعمال میں کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پاتا، مجھے قدرت حاصل نہیں یا ہمت نہیں ہوتی، آپ مجھے ہمت عطا فرما دی۔ تو بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمیں ان فضائل کو حاصل کرنا ہے، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عمریں کم ہیں، اور ان عمروں میں بھی ہمارے جو زیادہ تر اوقات ہیں وہ گناہوں میں بسر ہوتے ہیں، بد نظری، بد نگاہی، اور اپنی ساری طاقت توانائیاں ہم گناہوں میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، اعمال صالح کرنے میں کم خرچ ہوتی ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے بہانے سے ہمیں یہ دن عطا فرما دیے، یہ راتیں عطا فرما دی، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں نا کہیں ہمیں کہہ دیا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھو 1 لاکھ کا ثواب، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ بہانے نوازنے کا بہانہ ہے نا۔ سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دیا 1 لاکھ سبحان اللہ کا ثواب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا 1 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھنے کا ثواب۔ اسی طریقے سے یہاں رہتے ہیں تو یہاں رہتے ہوئے یہ دن عطا فرما دیے۔ اس لیے میرا عزیزو ان دن اور راتوں میں اعمال صالحہ کو حاصل کرنے کی جستجو کرتے رہنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو اس پر تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق دے دی۔ تو بہرحال یہ دن رات جو گزر رہے ہیں بہت قیمتی، ان میں روزہ رکھنا بھی بڑا فضیلت والا عمل ہے، اور خاص طور پر 9 تاریخ، البتہ یہ یاد رکھیے کہ 1 تاریخ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک یعنی روزے 9 ہی رکھنے ہیں، اس لیے کہ 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے اس میں روزہ نہیں،
لیکن 9 ذی الحج کا روزہ ڈبل ثواب رکھتا ہے. یعنی ایک روزہ اگر وہاں سے کم ہو گیا 10 تاریخ کو، تو یہ 9ویں تاریخ کا روزہ یہ 2 سال کے روزوں کے برابر. باقی جتنے بھی روزے ہیں 1 سال کے روزے کے برابر ہے ثواب ان کا. لیکن 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، جس کو عرفات بھی آپ کہتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ، تو اس دن حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے. اور ہمارے حضرت صاحبان محمود صاحب فرمایا کرتے تھے اس میں ضمنی طور پر اس بات کی بھی جو ہے وہ بشارت دے دی گئی کہ 1 سال زندگی بھی عطا فرمائے. جب 1 سال کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں اگلے سال کے، تو گویا جس نے رکھ لیا انشاءاللہ 1 سال وہ اللہ تعالیٰ مزید اس کی زندگی بھی بڑھا دے گی. تو اس لیے بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو حاصل کرنے کی جستجو کریں. زندگی بڑھے نہ بڑھے وہ ایک الگ بات ہے، اس لیے کوئی ضمنی بات ہے، یقینی بات نہیں. لیکن یہ کہ روزہ رکھنا چاہیے. ویسے بھی جو ہے وہ روزے آپ سے فرمائے کہ مہینے میں 3 دن رکھ لو، اور جب یہ عشرہ ذی الحجہ کے آ گئے تو اب 9 تاریخ تک، یکم سے لے کے 9 تاریخ تک روزے رکھنا یہ بھی باعث فضیلت ہے. اور اسی طریقے سے ایام تشریق بھی اس میں آ جاتے ہیں. 9 تاریخ کی صبح فجر کی نماز سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذی الحج کی عصر کی شام تک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی کو ہم بیان کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بڑے ہیں. اللہ اکبر کا مطلب یہ کہ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں. جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو آپ کے مقابلے میں بڑا نہیں سمجھتے. آپ سب سے بڑے، بڑائی آپ کے لیے، خدائی آپ کے لیے، سب کچھ آپ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کو ہم بیان کرنے والے بنے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. حج جیسے عمل میں لوگ مصروف ہوتے ہیں. 8 ذی الحج یوم الترویہ کہلاتا ہے. تو 8 ذی الحج سے حج کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 تاریخ تک چونکہ ایام تشریق بھی ہیں تو ایام تشریق جاری رہتے. تو بہرحال یہاں پر ہم جو عمل کرتے ہیں، مثلا کوئی اگر بال نہیں کاٹ رہا، ناخن نہیں کاٹ رہا، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ عمل مستحب عمل، اس میں ایک مشابہت حاصل ہو جاتی ہے ہمیں حجاج کرام سے کہ وہ حالت احرام میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے بالوں کو کاٹنا، مونڈنا، نوچنا یہ سب ممنوع ہے. تو اس کی کچھ ادنا مشابہت ہمیں بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو اگرچہ ہم وہاں حجاج کے ساتھ حج نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ادنا مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ حاجیوں کو عطا فرمائے وہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایام رکھے ہیں. بہرحال یہ بڑے قیمتی دن ہیں. ان دنوں کو معمولی نہ سمجھیے اور ان کو ایسے ہی ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگیے بھی صحیح، اور ہو سکے تو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اچھے اعمال اختیار کرنے کی کوشش کریں. بعض روایات میں آتا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر کے بارے میں کہ اگر کوئی 100 دفعہ پڑھ لے تو بعض کا عمل کا ثواب یہ ہے کہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے 100 گھوڑے، عربی گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ مجاہدین کے لیے تیار کر کے دیے. اور بعض کے لیے آتا ہے کہ 100 اونٹ جیسے اللہ کے راستے میں اس نے قربان کیے، یا 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کیے. تو یقیناً باعث اجر و ثواب عمل ہے. تو صرف سبحان اللہ کہنے کا اتنا اجر و ثواب ہے. اور آپ پہلے سن چکے کہ احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب، تو 100 اونٹ بھی کیا وزن رکھتے ہیں جو احد پہاڑ کا وزن. تو ایک دفعہ کہنا ہی جب اتنا ہے اور آپ نے 100 دفعہ کہہ لیا تو 100 مرتبہ احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب، معمولی ثواب. یاد رکھیے کہ آج ان ثوابوں کی حیثیت ہماری نظر میں کچھ نہیں ہے، لیکن جہاں کی یہ کرنسی ہے وہاں پر پتہ چلے گا کہ ثواب کی کیا حیثیت. اللہ تعالیٰ جب بعض اعمال پر اجر و ثواب عطا فرما رہے ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ وہاں ڈھیر لگا ہوا ہوگا ثواب کا، تو پوچھیں گے یا اللہ یہ کس چیز کے بدلے میں ہے. جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں دعا تم نے مانگی تھی، ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی لیکن آج کے لیے اٹھا رکھی تھی، اس وقت انسان یہ چاہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سارا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آج کے لیے رکھ لیتا. اس لیے کہ جب وہاں پہاڑوں کے جتنا اجر و ثواب مل رہا ہوگا تو ہر شخص یہ چاہے گا کہ کاش یہ اجر و ثواب مجھے بھی مل جاتا اور مل جاتا اور مل جاتا. اس لیے وہاں پر پتہ چلے گا. آج ہماری آنکھیں اصل میں بند ہیں. ظاہری طور پر تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم اندھے ہیں. اور جب حقیقت میں ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو حقیقت میں کھلیں گی.
یعنی جب ہمیں موت آئے گی اور ظاہری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو حقیقی آنکھ ہماری کھل جائے گی، اور جب حقیقی آنکھ کھلے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اوہو ہم تو بڑے دھوکے کے گھر میں رہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ فرمایا کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دیکھو دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، کسی کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جائز طریقے سے حاصل کریں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور انسان کو ضرورت بھی ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، گھر کی بھی ضرورت ہے، اور اولاد کی بھی ضرورت ہے، بیوی کی بھی ضرورت ہے، رشتہ داروں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اسباب ہمیں عطا بھی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے وبال نہیں بنے گا یہ۔ ہاں ان کے حقوق اگر ادا نہیں کریں گے، عزیز رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کے حق ادا نہیں کریں گے، بیوی کا حق ادا نہیں کریں گے، تو یقیناً یہ چیزیں ہمارے لیے باعث وبال بن جائیں گی۔ لیکن اگر ان کا حق ادا کریں گے تو یہی چیزیں ہمارے لیے انشاءاللہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اب جیسے کہ حدیث میں آیا کہ اگر کسی شخص نے بہنوں کی پرورش کی یا بیٹیوں کی پرورش کی، فرمایا کہ جنت میں جو ہے میں اور وہ اس طرح ہوں گے ساتھ ساتھ، اگر صحیح تربیت کوئی کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا ایسا اجر و ثواب ہے کہ اگر کوئی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اچھی پرورش کرتا ہے، اچھے اخلاق ان کو سکھلاتا ہے، اور اس نے اخلاق سے ان کو جو ہے تربیت کرتا ہے ان کی، تو یقیناً انتہائی باعث اجر و ثواب ہماری۔ تو یہ جو چیزیں ہماری یہی چیزیں اگر ہم ان کی تربیت صحیح نہیں کریں گے، اور ہماری جو ہے وہ بدعمالی کی وجہ سے یا ہماری سستی اور کوتاہیوں کی بنا پر ان کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، غلط راستے پر اولاد لگ گئی اور ہم نے ان کو روک ٹوک نہیں کی، تو یقیناً یہی پھر وبال جان بن جائے۔ اس لیے میرے عزیزو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے رکھے ہیں، اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ کوئی آدمی اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو کوئی شریعت میں یہ نہیں کہ پکڑ کے زبردستی روزے رکھواؤ، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہ کہنا چاہے تو کوئی کہہ سکتا ہے، یہ تو آپ کے اندر کے دل کی آواز ہے۔ جب آپ اس کو قبول کریں گے اور خود چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے تو یقیناً یہ آپ کے اندر سے نکلے گی۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی سی تسبیح آدمی جیب میں رکھ لے، جب بھی ہاتھ جیب میں جائے گا تسبیح سے ٹکرائے گا فوراً سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یاد آ جائے گا۔ اس کا ایک نام ہی یہ ہے کہ یاد دلانے والی، اللہ کا نام فوراً یاد آتا ہے، ویسے آدمی کو یاد نہیں رہتا، مصروف ہے، لیکن تسبیح اگر ہاتھ میں ہو تو اگر کہیں آدمی ادھر ادھر بھی جا رہا ہو تب بھی اس کو فوراً یاد آ جائے گا بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ چوتھا کلمے کا ورد کثرت سے کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ کثرت کے ساتھ اس کا ورد کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے۔ تو بہرحال یہ جو ایام اور جو راتیں گزر رہی ہیں بہت قیمتی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزانہ روزہ رکھیں 9 تاریخ تک، اور ورنہ کوشش کریں کہ 9 تاریخ کا روزہ تو رکھ ہی لیں کیونکہ عرفے کا روزہ ہے، اور انشاءاللہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور چونکہ حجاج کرام ایک خاص عمل جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے روزہ نہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں تھے تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور دعا میں مشغول تھے۔ ہم آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ دعا مانگ کے تھک جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 گھنٹے دعا مانگ میدان عرفات میں۔ ہمارے یہاں پر اگر ختم قرآن کے موقع پہ پون گھنٹہ 1 گھنٹے کی دعا ہو جائے لوگ تھک جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا بات، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں اتنی سی بھی مناسبت نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا نام جہاں لیا جا رہا ہو، اللہ سے مانگا جا رہا ہو تو دل لگنا چاہیے، ہمارا دل نہیں لگتا اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 گھنٹے دعا مانگ، اور صحابہ نے دیکھا کہ یقیناً اس وقت آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ روزے سے ہیں۔ غالباً ایک صحابیہ نے آپ کو دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آیا تو آپ نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا، اور سب کے سامنے پیا تاکہ سمجھ جائیں کہ روزہ نہیں ہے میرا۔ حجاج کرام کے لیے روزہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ روزہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور وہ بھی نفلی ہے، رکھیں گے تو انشاءاللہ میں نے بتایا 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یقیناً ہم نے نفع میں نقصان کیا اپنا، دنیا کے نفع میں نقصان ہو جائے تو ہم اس کو نقصان شمار کرتے ہیں۔ کہیں سے امید تھی کہ بھئی 1 لاکھ روپے کا نفع ہوگا، لیکن کسی وجہ سے 75,000 روپے کا نقصان ہوا اور 25,000 کا فائدہ ہوا، تو ہم کہتے ہیں 75,000 کا نقصان ہو گیا۔ نفع میں نقصان کو ہم نقصان سمجھتے ہیں،
لیکن آخرت کے اعتبار سے جو نقصان ہو رہا ہے ہمارا مسلسل، اس کو ہم نقصان شمار نہیں کرتے، حالانکہ وہ حقیقی نقصان ہے ہمارا، لاس میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، اور جن دنوں کی فضیلتوں کو آپ نے بیان فرمایا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ راتوں کو جاگ کر جس حد تک ہو سکے، ساری رات نہ جاگ سکیں، آخری رات میں اٹھ جائیں۔ نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فکر کریں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کی توجہ دلا دوں، یہ قربانی کے بھی چونکہ ایام آ جائیں گے، اس میں 10 تاریخ سے قربانی شروع ہو جائے گی، تو یاد رکھیے قربانی کا عمل بھی بڑا قیمتی عمل ہے، اس کو معمولی مت سمجھیے۔ اپنی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، یعنی جو دنیا سے جا چکے ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی ہوتی اللہ کے نام پر ہے، لیکن کسی کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اور جو صاحب نصاب ہیں، اب آج کل نصاب بہت کم ہے، یعنی 35,000 روپے اگر کسی کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد ہیں اور قرض بھی نہیں ہے اس کے اوپر، تو جس کی ملکیت میں ہے، جس کی ملکیت میں ہے اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب یہ ضروری نہیں کہ بھئی 1 لاکھ کا بکرا خریدنا ہے، اگر کسی کا 35,000 ہے تو وہ 7,000 والی بھی قربانی کر سکتا ہے، 8,000 میں بھی ہو جاتی ہے، مطلب حصہ ڈال کے کر تو سکتا ہے نا، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کو سوچ نہیں سکتے۔ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں پر اجر و ثواب ہے۔ دمبا ہے تو اس پر تو بے شمار بال ہوتے ہیں، گن ہی نہیں سکتا انسان، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے ہمارے 8-10 ہزار روپے کیا حیثیت رکھتے ہیں اس اجر و ثواب کے مقابلے میں جو ہمیں مل رہا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن یہ جانور اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ، یعنی جن چیزوں کو ہم بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں وہ چیزیں بھی کارآمد ہیں آخرت میں۔ اس لیے اس کو ایسا عمل مت سمجھیے، اور پھر یہ سمجھ لیجیے کہ قربانی جانور کو ذبح کرنے ہی کا نام ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ 10,000 روپے میں صدقہ دے دوں کسی کو، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ان 10 دنوں میں قربانی کرنے سے ہی قربانی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی 10 کیا 25,000 50,000 لاکھ بھی صدقہ دے دے کہ میں قربانی کے بجائے لاکھ روپے کسی کو دے دیتا ہوں، تو قربانی ادا پھر بھی نہیں ہوگی، اس کے اوپر اگر واجب ہے تو گناہ ہوگا۔ اس لیے قربانی تو قربانی کرنے سے ہی ہوگی۔ بھائی اگر ایک آدمی وضو کس کا نام ہے؟ وضو کچھ چیزوں کا نام ہے کہ آدمی ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، منہ پہ پانی ڈالتا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے، مسح کرتا ہے، تو اس کو وضو کہتے ہیں۔ خالی کلی کرنے کا نام تو وضو نہیں ہے نا۔ اسی طریقے سے نماز خاص عمل کا نام ہے، اگر آدمی وہ خاص عمل نہ کرے اور خالی جیسے کہ پرویزی فتنہ ایک زمانے میں آیا تو اس نے کہا کہ صلاۃ جو ہے نا، اصل صلاۃ کا جو معنی آتا ہے وہ دعا کے، اور حرکت کرنے کو بھی کہتے ہیں، حرکات الصلوین اس نے کہا، کولے مٹکانا، جس کا دوسرا مطلب ہے ڈانس کرنا۔ کہتے ہیں اگر کسی نے ڈانس کر لیا نماز پڑھ لی، تو لغوی معنی اس نے مراد لیے، لیکن اصطلاحی معنی کچھ اور ہیں۔ اور دین جو ہے وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لفظ کا جو معنی بتلایا ہے، اس معنی کو سامنے رکھ کر انسان جو ہے وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کرے۔ تو صلاۃ کے ایک معنی تو دعا کے بھی ہیں، اور ایک معنی جو ہیں وہ حرکات الصلوین کے، یہ لغوی معنی ہیں غالب۔ تو اس نے اس معنی کو مراد لے لیا کہ اگر کوئی کسی نے ڈانس کر لیا تب بھی بھائی نماز پڑھ لی، الیاذ باللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو معنی متعین فرمائے اور جو کر کے بتایا کہ صلاۃ اس کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، قرات بھی ہے، اور رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، قومہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان تمام اعمال کی ادائیگی کے نام نماز۔ اسی طریقے سے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرے ان شرائط کی بنیاد پر جو شرائط بیان کی گئی۔ تو بہرحال یہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب 8-10 ہزار خرچ ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں، یہ ہمارے 8-10 ہزار تو ضائع ہونے ہی کے لیے ہیں۔ یہاں اگر نہیں خرچ ہوں گے کہیں اور ہو جائیں گے، خدا نہ کرے ذرا سی بیماری آ گئی 10-20-50 ہزار ایسے خرچ ہو جاتے ہیں، اور انسان کہتا ہے کہ ذرا لاکھوں بھی خرچ ہو جائیں لیکن بس میری جان، مجھے جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اور جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں
اچھا 10 لاکھ 15 لاکھ خرچ کرنے کے بعد بھی ویسی صحت نہیں بنتی انسان کی، وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو پہلے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تو بہتر سے بہتر عطا فرما رہے، اجر و ثواب جو ہے وہ یعنی خرچ تو کیا 10,000 اور جو اجر و ثواب ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو عطا فرمانے والے ہیں وہ تو بہتر سے بہتر عطا فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال اب میں زیادہ آگے بات نہیں بڑھاتا، یہ جو آج دن گزر رہے ہیں ایام عشرہ ذو الحجہ، ان کی قدر و قیمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں روزے کا حکم فرمایا، راتوں کو جاگنے کا حکم فرمایا، اور 9 تاریخ کو بھی روزے رکھنے کا، اور 9 تاریخ سے ایام تشریق شروع ہوتے ہیں تو اس میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کثرت کے ساتھ ان اعمال کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم سب کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق کوشش کریں، اور ان ایام کو اور ان میں جو اعمال ہم صالح ادا کر سکتے ہیں ان کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جو اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت کاملہ فرما، حد نگاہ تک ان کی قبروں کو وسیع فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔